السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایوری ڈے ٹی وی کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، آج اس نئی ویڈیو میں ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جس کو آج تک سائنسدان دریافت نہیں کر سکے۔ یہ ایک سربستہ راز ہے جس کی ریسرچ بڑے زور و شور سے جاری ہے، لیکن تقریباً 70 سال گزرنے کے باوجود اس کے حوالے سے کوئی بات حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں۔ وہی برمودا ٹرائی اینگل جہاں پہ بے شمار جہاز، بحری جہاز اور کشتیاں ڈوب چکی ہیں، لیکن ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی ان کی تباہی کی وجہ حتمی طور پہ بیان کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، برمودا ٹرائی اینگل کا راز سب سے پہلے اس وقت شروع ہوا جب 5 دسمبر 1945 کو امریکن ایئر فورس کے 5 لڑاکا طیارے اپنی تربیتی پرواز کے لیے اڑے اور برمودا ٹرائی اینگل کے علاقے کے اوپر پرواز کرتے ہوئے اچانک ریڈار سے غائب ہو گئے۔ ان طیاروں کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا اور باوجود کوشش کے ان کے ساتھ رابطہ نہ کیا جا سکا۔ ناظرین، اس پر اسرار واقعہ نے اس وقت پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا کہ دنیا کی جدید ترین ایئر فورس کے 5 جدید ترین لڑاکا طیارے، پورا گروپ 5 طیاروں کا اچانک غائب ہو گیا اور ان کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہو سکا۔ امریکی ایئر فورس کے یہ 5 لڑاکا طیارے یہ تارپیڈوز، آبدوز اور بحری جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے امریکی فضائیہ میں اور امریکی نیوی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ طیارے تقریباً 2000 پاؤنڈ وزنی بم لے جا سکتے تھے اور ان کے میزائلز کی جو رینج ہے وہ تقریباً 1000 کلومیٹر تک تھی۔ یہ اس وقت کے جدید ترین طیارے تھے، اس لیے ان میں کسی قسم کا کوئی فنی خرابی کا خدشہ نہیں تھا۔ یہ بہت ہی قابل اعتبار طیارے اس وقت کے حساب سے سمجھے جاتے تھے۔ ان طیاروں نے سپہر کے وقت اپنے ایئر بیس سے فلائٹ اپنی شروع کی اور تقریباً 4 گھنٹے بعد یہ اچانک اپنے کنٹرول ٹاور سے رابطے سے منقطع ہو گئے اور ریڈار کی سکرین سے غائب ہو گئے۔ ان 5 طیاروں کی گمشدگی کی اطلاع پا کر ایک طیارہ سرچ اور ریسکیو مشن کے لیے بھیجا گیا۔ شام ہو رہی تھی۔ اپنے پرواز کے 20 منٹ بعد تقریباً شام 7:47 پہ یہ سرچ اینڈ ریسکیو مشن والا طیارہ بھی کنٹرول ٹاور سے رابطے میں منقطع ہو گیا اور سکرین سے غائب ہو گیا، ریڈار سکرین سے۔ اس کا بھی بعد میں آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ان 6 طیاروں کے غائب ہونے کے بعد امریکی ایئر فورس اور نیوی نے مشترکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ سرچ آپریشن سٹارٹ کیے جو کئی ہفتوں تک چلتے رہے، لیکن ان طیاروں کا ملبہ کہیں نہیں مل سکا، نہ ہی آج تک 70 سال گزرنے کے باوجود ان طیاروں کا کوئی اتا پتہ چل سکا۔ ناظرین، اس واقعہ نے برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں بے شمار جھوٹی اور سچی کہانیاں جو ہیں وہ لوگوں کی زبان زدے عام کر دیں۔ آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ برمودا ٹرائی اینگل میں کون سی ایسی پراسرار طاقتیں ہیں کہ جو طیارہ اس طرف جاتا ہے اس کا صحیح سلامت واپس آنا تو ایک طرف، اس کا ملبہ تک ملنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد امریکی نیوی، ایئر فورس کے ماہرین اور سول ایوییشن کے ماہرین نے برمودا جزائر سے لے کے پیورٹو ریکو جزائر اور وہاں سے امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی کے ساحل تک ایک تکون، سمندر میں ایک تکون وضع کر دی ہے جس کے اندر جانے والے جہازوں کو پہلے سے وارن کر دیا جاتا ہے کہ ان کی سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی نیوی کے حادثے کے بعد بھی یہاں پہ بے شمار جہاز جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں۔ اس تکون کو برمودا ٹرائی اینگل کا نام دیا جاتا ہے اور اس تکون کا کل رقبہ تقریباً 15 لاکھ مربع میل ہے۔ ناظرین، تاریخ دانوں کے مطابق 1492 میں جب امریکہ دریافت کرنے والا سیاح کولمبس امریکہ کے ساحل کے نزدیک پہنچا تو اسی برمودا ٹرائی اینگل کے علاقے میں اس نے
رات کے وقت آسمان میں عجیب و غریب روشنیاں دیکھی تھیں۔ اس وقت سے لے کے آج تک برمودا ٹرائی اینگل کے علاقے میں بے شمار ہوائی جہاز، بحری جہاز اور کشتیاں غائب ہونے کے معمے کو آج تک کوئی حل نہیں کر سکا۔ اور اس سے بھی بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب کوئی ہوائی جہاز، کوئی بحری جہاز کسی مشکل میں ہوتا ہے، اس کے سسٹم میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، تو جہاز کا پائلٹ یا بحری جہاز کا کپتان اپنے کنٹرول ٹاور کو مواصلاتی نظام کے ذریعے وارننگز بھیجتا ہے اور کسی خرابی کی خبر دیتا ہے۔ لیکن برمودا ٹرائی اینگل میں آج تک جتنے بھی جہاز اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں نہ تو آج تک کبھی کسی قسم کی کوئی وارننگ یا کوئی پریشان کن اطلاع سامنے آئی ہے، اور نہ ہی ان میں سے کسی جہاز کا آج تک ملبہ ملا ہے، کیونکہ جہاز اگر سمندر میں ڈوب بھی جائیں تو ان کا ملبہ کئی دفعہ اوپر سمندر میں تیرتے ہوئے آ جاتا ہے۔ لیکن برمودا میں غرق ہونے والے بدقسمت بحری جہاز اور ہوائی جہازوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ان کے بارے میں نہ کبھی کوئی وارننگ آئی، نہ کبھی کسی نے کوئی پریشان کن قسم کی کال کی کنٹرول ٹاور کو۔ یہی چیز برمودا کے راز کو مزید سنگین بنا دیتی ہے۔ ناظرین، برمودا کے اس پر اسرار جہازوں کے غائب ہونے کے معاملے میں ہر ایک کے پاس اپنی توجیہات ہیں، لیکن کوئی بھی مکمل طور پہ اس کی وضاحت کرنے سے قاصر ہے۔ سائنس کی اپنی توجیہات ہیں، اس علاقے کے مقامی لوگوں کی کوئی اپنی توجیہات ہیں، اور مذہبی لوگ اپنے حوالے سے اپنے ذہن کے مطابق اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ برمودا کے علاقے میں بہت بڑے بڑے سمندری جانور ہیں جو بحری جہازوں کو نگل لیتے ہیں یا ان کو اپنے شکنجے میں لے کے سمندر کی تہہ میں لے کے جا کے تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر اس بات کو سچ مان لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحری جہازوں کو تو سمندری مخلوق نے اپنے قبضے میں کر لیا، لیکن جو ہوائی جہاز اس علاقے میں، اور ہوائی جہاز بھی عام مسافر طیاروں کے علاوہ جدید ترین لڑاکا طیارے فضا میں اڑتے ہوئے اس علاقے میں کیسے غائب ہو جاتے ہیں؟ کچھ لوگ اس کو آسمان میں بننے والے ٹورنیڈوز یا سائیکلونز یعنی گردباد، جو کہ سمندری پانی اور بادل کو گھمانا شروع کر دیتے ہیں، ہوا اس کی مدد سے گھومنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ اتنی طاقت سے گھومتی ہے کہ بڑے سے بڑے ہوائی جہاز بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ وضاحت پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں میں اس کے علاوہ کچھ اور وضاحتیں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کچھ مسلمان علماء اس خیال کے حامل ہیں کہ برمودا کے علاقے میں دجال رہتا ہے، کیونکہ اس علاقے میں بے شمار جزائر ہیں اور اکثر جزائر بے آباد اور ویران ہیں، ان پہ کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں ہے۔ بہت سارے جزائر ایسے بھی ہیں جن جزائر پہ آج تک انسانی قدم نہیں پہنچے ہوئے۔ ان تمام افواہوں کے باوجود اس بات کا مستقل اور مستند جواب دینے سے تمام لوگ قاصر ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کے علاقے میں ایلینز یعنی دوسرے سیاروں کی جو مخلوق ہے ان کی آمد و رفت کافی زیادہ ہے، اور اس طرف جانے والے ہوائی جہاز اور بحری جہاز، وہ لوگ یعنی ایلینز اس طرف جانے والے جہازوں کو اپنے علاقے میں مداخلت سمجھتے ہوئے ان کو کسی طرح سے سمندر میں ڈبو دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ سمندر میں ڈوبنے کے باوجود ان کا ملبہ ملنا چاہیے، یا ایمرجنسی کے حالات میں کسی قسم کی کال کنٹرول ٹاور کو موصول ہونی چاہیے، لیکن نہ تو کبھی ملبہ ملا ہے، نہ ہی کبھی کوئی ایمرجنسی کی کال کنٹرول ٹاورز کو موصول ہوئی ہے۔ ناظرین، جو بھی ہو، فی الحال برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ صرف اور صرف مفروضوں کی حد تک پائی جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں کنفرم اور 100% پکی بات کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر پہ آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ نگہبان۔